ذکر نہیں ہے اور حدیث کی کسی کتاب میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتا دو لا کر کے. پیری مریدی کا ریزن کیا رہا ہے ذرا اس پہ غور کیجیے. آپ شروع کیجیے سرکار حسن بصری بہت دور کے غوث پاک کو لے لیجیے. کیا کرتے تھے یہ پیر لوگ؟ خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھیے, سرکار خواجہ غریب نواز کو دیکھیے, مخدوم اشرف سمنانی کو دیکھیے, امام احمد رضا سرکار کو دیکھیے. یہ لوگ کیا کرتے تھے مرید کر کے؟ بلڈنگ بناتے تھے, پیسہ اکٹھا کرتے تھے, گاڑیاں خریدتے تھے؟ جی نہیں. یہ لوگ جس کو مرید کرتے تھے نا اسے اللہ کا ولی بناتے تھے. دیکھ لیجئے جتنے مرید خواجہ غریب نواز کے ہیں ہر مرید اللہ کا ولی ہے. چاہے بختیار کاکی کے مرید ہوں, صابر علاء الدین کے مرید ہوں, سارے مرید اللہ کے ولی. امام احمد رضا کے سارے مرید اللہ کے ولی, مخدوم سمنا کے سارے مرید اللہ کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرید کی تربیت کرتے تھے. اس لیے مرید نہیں کرتے تھے کہ پیر کا بنگلہ بنے, کوٹھی بنے. ہم نے دیکھا ہے پیروں کے ایک کوٹھی کلکتہ میں ہے اسی پیر کی 2 کروڑ کی, اسی کی کوٹھی ممبئی میں 3 کروڑ کی, اسی کو کوٹھی احمد آباد میں 2 کروڑ کی, اسی کی کوٹھی لکھنؤ میں 3 کروڑ کی. رہتا کون ہے؟ ایک چپراسی رہتا ہے جھاڑو پوچھا لگانے کے لیے, اور جب پیر آئے گا تو پھر سارے مرید پہنچے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. 3 دن مردود رہتے وہاں پر, لوٹ کھسوڑ کے کھاتے ہیں مرید, اور مرید سمجھتا آپ جنت میرے باپ کی ہو گئی. قسم خدا کی اتنا مارے جاؤ گے نا پیر بھی اتنا ٹوٹا جائے گا بھیجا باہر نکل آئے گا. شمس الدین صاحب ولی کون ہوتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ ولی بناتے ہیں وہ ولی بناتے ہیں, ان کا کہیں پہ قرآن میں یا حدیث میں کہیں پہ ذکر ہے؟ نہیں ہے. ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہے. اصحاب کہف جو ہے وہ اللہ کے ولی ہیں, جو اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں خود بدلتا تھا. وہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. اللہ کے ولی ہے صحابہ, اللہ کے ولی ہے جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں, جو اللہ کا فرمان مانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں. اور آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو بالکل ہی نہیں مانتے ہیں. اگر آپ کو ان مزاروں سے, ان قبر پوجوں سے جو مرید بنے ہوئے ہیں ان سے اتنی ہی اگر آپ کو نفرت ہے تو آپ وہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ جہاں کہیں بھی مجسمہ, تصویر یا اونچی قبر ملے تو ان کو زمین کے برابر کر دو. یہی کام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ایک صحابی کو بولا یہی کام کرنے کے لیے. تو یہ آپ یہ حدیث پیش کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس حدیث کو آپ پیش اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کا خود کا عقیدہ بھی وہی ہے. آپ تو صرف لوگوں سے واہ واہی لوٹنے کے لیے ایسے اس طرح کی بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو سنیں. آپ کو سننے والے سنتے ہیں, بہت سنتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں. آپ کی جتنی تقریر ہوتی ہے نا, آپ کی 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی جتنی بھی لمبی تقریر ہوتی ہے اس میں کم سے کم صرف زیادہ سے زیادہ آپ کی 5 منٹ بیان اچھے ہوتے ہیں. باقی آپ کا بیان ابھی جو بول رہے ہیں نا اسی طرح کے بیان ہوتے ہیں, لوگوں کو لتاڑنا اور کرنا, بس اس کے سوا اور کوئی نہیں. آپ حدیثوں کو تو بیان کرتے نہیں ہیں کیونکہ حدیثوں کو بیان کریں گے تو آپ کو بھی عقیدہ چینج کرنا پڑے گا. ہے یا نہیں ہے ایسی بات؟ تو آپ حق بات کو کہیں, حق بات کہیں گے تو اللہ آپ کا ساتھ دے گا, ضرور دے گا. لیکن آپ حق بات کہنا ہی نہیں چاہتے ہیں. کہا جاتا ہے نا آدھا ڈاکٹر جو ہے جان کا خطرہ ہے اور آدھا مولوی ایمان کا خطرہ ہے. اور جنہوں نے کہا رسول اللہ
یہ مولانا مفتی بھی آپ ہی کے مسلک کا ہے، جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو تو یہ مانتے نہیں ہیں، اللہ کی حدیثوں کو یہ مانتے نہیں ہیں، آپ بھی نہیں مانتے ہو۔ ابھی انہوں نے تو حق قبول کر لیا ہے، ابھی یہ حق قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ یہ جب جیل میں گئے تھے تو ان کو پتہ چل گیا کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور کسی ولی یا کسی نبی کے طرف سے مدد نہیں آتی ہے، کیونکہ مدد کرنے والا ہی صرف اللہ ہے۔ یہ سب جتنی بھی صفت ہے یہ صرف اللہ کی ہی ہے۔ ابھی انہوں نے خود کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے محتاج ہیں، تو پھر جیل میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پکارا؟ غوث پاک کو کیوں نہیں پکارا؟ کسی ولی کو کیوں نہیں پکارا؟ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں، یہ کوئی مدد نہیں کرتے ہیں، مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور انہوں نے خود قبول کیا ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ سلمان اظہری صاحب حق بیان کریں گے، اور یہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو کام کیا ہے اللہ سے توبہ کریں گے، اور انشاءاللہ حق بات کو ہی بیان کریں گے۔